ہیلو السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ زرین ایڈوکیٹ۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ معاشرے میں یعنی معاشرے سے مراد ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی ڈیورس کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ خیر دوسرے ممالک کی ہم بات نہیں کریں گے، اس وقت ہم تو پاکستان کی بات کریں گے کہ پاکستان میں تیزی سے جو ہے روز کوئی نیا کیس ہوتا ہے جس میں یہ کہ ڈیورس ہے یا خلا ہے یا کوئی اس قسم کے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ طلاق تک یا خلا تک پہنچ جاتی ہے۔ آج میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک زبردست سی مثال بتاؤں گی جو مجھے ایک ماسی سے سبق ملا، اور میں نے سوچا کہ ہماری جو بہنیں ہیں اگر تھوڑا سا اس قسم کا اپنا طریقہ کار رکھیں تو شاید اس قسم کی نوبت نہ آئے ان کی زندگیوں میں۔ تو میری فرینڈ کی میٹ تھی، وہ آئی میری فرینڈ کے پاس کہنے لگی کہ باجی مجھے 2-3 دن کی 3-4 دن کی چھٹی دے دو۔ تو میری فرینڈ تھوڑا سا وہ ہوئی کہ یہ تو کبھی چھٹی پہ نہیں جاتی، اور آدمی جو ہے وہ اس کو زیادہ کام کرنے والا نہیں ہے اور بہت محنت سے کام کرتی ہے اور ریگولر بیسس پہ آتی ہے، تو بڑی حیران ہوئی کہ بھئی تمہیں کیوں چھٹی چاہیے 4 دن کی یا 3 دن کی؟ تو کہنے لگی باجی بس بہت ہو گیا ہے اب، اور بہت مار کٹائی ہو گئی ہے، بہت چیزیں غلط ہو گئی ہیں، ساس بھی ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہے، اور اس کے 3-4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ تو کہنے لگی کہ میں اب نہیں رہ سکوں گی، میں اب جاؤں گی، میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی اور میں اب یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو اس پہ میری فرینڈ نے اس کو کافی سمجھایا، اس کو بولا کہ بھئی ایسا نہ کرو، ایسے بہتر نہیں ہے، اور اچھا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی، تمہارے بغیر ان کی کیئر کون کرے گا، ان کو لک آفٹر کون کرے گا؟ تو اس نے بولا کہ نہیں باجی میں 4-6 دن کی چھٹی لے رہی ہوں، تم دیکھنا کہ یہ ان سے بچے سنبھالے نہ پالے نہیں جائیں گے، نہ اس کی ماں سے نہ میرے شوہر سے، اور یہ مجھے 2-3 دن بعد ہی منانے کے لیے لینے کے لیے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ میں نے کافی سمجھایا، میری فرینڈ نے کافی سمجھایا، کافی اس کو یہ بولا کہ بھئی ہو سکتا ہے نہ آئیں، تمہارا گھر خراب ہو جائے اور تمہارے بچے جو ہیں وہ خوار ہو جائیں اس چکر میں، اور تمہارا ہسبینڈ تو پہلے ہی ذمہ داری نہیں دیتا چیزوں میں، تو پھر کیسے کرو گی؟ تو کہنے لگی باجی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مالک ہے، میں ایک یہ چانس ضرور لوں گی، کیونکہ میں اب اتنا زندگی مشکل سے اور اتنی تکلیف سے نہیں گزار سکتی۔ خیر اس سے زبردستی سے بات چیت کر کے سمجھانے کے باوجود اس نے اپنے لیے 4 دن کی چھٹی جو ہے وہ اوکے کروا لی اپنی باجی سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلی گئی اپنے گھر سے، اور اس کا نام زرینہ تھا ماسی کا، میری فرینڈ کی جو ماسی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں زرینہ اب آئے گی یا نہیں آئے گی، یا بس زرینہ اب چلی گئی اور شاید مجھے کوئی اور میٹ کا انتظام کرنا پڑے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ 5ویں یا سمجھو 1 ویک کے بعد ہی، ابھی میڈ اتنی جلدی اس کو نہیں ملی، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب زرینہ نہیں آ سکے گی، کیونکہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، جو عورتیں چلی جاتی ہیں وہ ان کے اگر ہسبینڈ نہیں پرواہ کر رہے تو وہ بیچاری واپس نہیں آ پاتی، بلکہ الٹا جو ہے ان کے بچوں کا چکر پڑتا ہے اور وہ بیچارے پریشان ہی ہوتے ہیں زندگیوں میں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جب 4-5واں دن ہی تھا، ابھی 4-5واں دن ہوا بھی نہیں تھا، تیسرا ہی دن تھا، تو وہ ماسی آ گئی۔ تو بڑی خوش اور خرم تم پوچھا کہ بھئی کیا ایسا ہوا، کیا سینیریو ہوا، کیسے واپس گھر لوٹی؟ تو اس نے بڑے خوش اخلاقی سے بتایا کہ باجی کچھ بھی نہیں، بس 2 دن گزرے نہیں تھے کہ تیسرے دن چھوٹی کو بخار چڑھ گیا، اور چھوٹو نے جو ہے ساس کا جینا حرام کر دیا، یہ کرو، اب میں دوائی چاہیے تو اب یہ کھانا ہے، مجھے یہ لا دو، مجھے یہ چاہیے۔ تو نہ باپ سنبھال پا رہا تھا، اس کو وامٹ ہوئی، اس کو کچھ موشن کا سلسلہ لگ گیا، تو نہ باپ سنبھال پا رہا تھا نہ ان کی اماں سنبھال پا رہی تھی، بڑے پریشان ہو گئے دونوں۔ اور مجھے راتوں رات فون آیا کہ بھئی ہم بس ساس کا فون آیا کہ بھئی ہم صبح آ رہے ہیں اور تم تیار رہو، تمہارا بچے کی بڑی طبیعت خراب ہے اور تمہیں اپنے گھر لوٹ آنا ہے، بس اتنا سا ہوا ہے۔ اور جو ہے میری ساس مجھے دوسرے دن آئی اور خوشی خوشی جو ہے وہ اپنے
گھر لے کے گئیں کہ نہیں بیٹا تمہارا گھر ہے اور تمہارے بچے ہیں، آؤ اور سنبھالو، ہم سے نہیں سنبھلتے۔ اور کہنے لگی کہ ان کی اماں نے شوہر سے بھی معذرت کروائی، خود بھی اپنے کیے پہ کافی نادم اور شرمندہ ہوئیں، اور کافی بولا کہ چلو چلو۔ میں نے تھوڑا سا بھاؤ کھایا باجی کہ میں نہیں جا رہی، لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ میرا بچہ بیمار ہے، پریشان ہے، تو پھر میں اپنے گھر کو آئی اور ان لوگوں نے مجھے معافی کے ساتھ مجھے اپنے گھر لے کر آئے۔ یہاں مزیداری اس بات کی ہے کہ ہماری بہنیں جو نارمل لائف میں ہیں، جو اتنی اچھا کما رہی ہوتی ہیں، کھا رہی ہوتی ہیں، کھلا رہی ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، ایلیجبل ہوتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کی ادر ہینڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے یا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اس کے باوجود وہ 2 دن یا 3 دن کا وہ حوصلہ نہیں پکڑتی کہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں یا کوئی سٹینڈ ایسا لیں کہ جس میں کہ 2-3 دن صرف اپنے بچوں کو سفر کروائیں، اور تاکہ یہ کہ ان کی کچھ ویلیو ہو سکے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہتی ہیں کہ ہمارا بچہ کیسے رہے گا، ہمارا بچہ کیسے ٹائم گزارے گا، کیا کرے گا، ہمارا بچہ ایک دن بھی کیسے رہے گا، ایک ٹائم بھی کیسے رہے گا۔ وہ یہ سوچ سوچ کے اپنے اوپر کیے جانے والے ہر ظلم کو، ہر زیادتی کو، ہر ناانصافی کو برداشت کرتی چلی جاتی ہیں، جبکہ وہ اتنی ایلیجبل ہوتی ہیں کہ وہ نہ بھی اس کو برداشت کریں تو وہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکتی ہیں۔ تو ہمت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت باشعور، پڑھے لکھے، سمجھدار، عقل مند ہوں۔ ہمت کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑے سے نڈر اور اپنا حوصلہ پکڑیں اور اپنے آپ سے لگاؤ اور محبت رکھیں تو آپ اپنے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں۔ 2 دن کا یا 1 دن کا بچوں کا جو بھی سلسلہ ہے وہ برداشت کرنا ان کی دیر پا ان کے ساتھ رہنے کے لیے اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے شوہر یا اپنے جو بھی ان لاز ہوتے ہیں ان کے آگے اچھی طرح چیزوں کو لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ اس قسم کا اقدام یا اس قسم کی ترکیب لڑائی جائے جس سے جو ہے آپ دیر تک اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں، ان کے پاس رہ سکیں اور ان کی نگہداشت اور نشوونما اور پرورش اچھی طرح کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔